ہو رہے تھے کہ خدایا ہمیں تقوی اپنانے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کے لیے حد و حدود، اس کے لیے قوانین، اس کے لیے شریعت مقرر کی تاکہ اس کے درمیان چل کے اس دائرے کے اندر چل کے انسان ہدایت یافتہ ہو۔ اور انسان کے خدا نے مختلف درجات مقرر کیے، اور یہ جو درجات ہیں انسان کے، بلکہ خدا نے مقرر نہیں کیے، خود انسان کے اختیار میں خدا نے معیار کرائٹیریا قرار دیا ہے۔ جو آدمی اس پر اترتا ہے تو خدا اس کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں وہ رسول ہیں۔ رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں وہ اولو العزم ہیں، اور اولو العزم کے سردار خاتم الانبیاء ہیں۔ اور یہ جو خدا نے انبیاء کو بلند درجے عطا کیے ہیں، کس وجہ سے؟ کون سی کوالٹی ان کے اندر تھی؟ کون سے امتیاز ان کے اندر تھے کہ خدا نے انہیں نبی بنایا ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہے، عصمت عطا کی ہے، علم غیب ان کو عطا کیا ہے؟ وہ کون سی کوالٹی تھی؟ تو اس کوالٹی سے متعلق کسی نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کون سی ایسی کوالٹی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے خدا نبوت عطا کرتا ہے، نبوت کا درجہ دیتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ 9 خصائل خص اللہ بہا رسولہ، کہ 9 ایسی خصوصیات ہیں جو خدا نے اپنے رسولوں کو دیے ہیں۔ وَأَمْتَحَنُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اندر یہ خصوصیات چیک کی ہیں، ان کا امتحان دیے۔ فَكَانَتْ فِيكُمْ، اور جب یہ خصوصیات دیکھی ہیں انبیاء نے کہ ان کے اندر ہیں، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ وہ کون سی 9 خصوصیات ہیں؟ پہلی خصوصیت ہے ہم الیقین۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یقین ہے۔ اگر انسان کو یقین نہ ہو نا تو انسان کچھ نہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ آدمی بیمار کہلاتے ہیں جن میں وسوسہ پایا جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا، فیصلے کی پاور جن کے پاس نہیں ہوتی، جن کے پاس اٹل فیصلہ کرنے کی پاور نہیں ہوتی، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ ہر جگہ ڈرتے ہیں، ہر جگہ پریشان ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں ڈرائیونگ سیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان میں یقین نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ممالک ہیں انہوں نے 2 قسم کے ڈرائیونگ اسکول کھولے ہوئے ہیں، ایک عام لوگوں کے لیے ڈرائیونگ اسکول، ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں روڈ پر جاتے ہوئے۔ بس یقین جو ہے وہ پہلی شرط ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ اور یہ جو انبیاء تھے ان میں اعلیٰ درجے کا یقین تھا، اور یقین نہیں ہے تو انسان مسلمان نہیں ہوگا، آخرت پر یقین نہیں ہے، خدا سے نہیں ڈرے گا۔ اور وہی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے جس کے اندر یقین ہو، وہی آدمی واجبات کو بجا لائے گا جس کے اندر یقین ہے۔ اور جو آدمی یقین نہیں رکھتا، دو دلہ ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، اور یہ یقین تھا نا کہ انبیاء اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے تھے، مشکلات برداشت کرتے تھے، سختیاں برداشت کرتے تھے، لیکن دین سے پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ اور یہ ہمارے نبی میں یقین تھا کہ موبائلہ کے میدان میں آگے، یقین تھا ہجرت کی، امام حسین میں یقین تھا کہ سارا کنبہ قربان کر دیا۔ بس انسان کوشش کرے کہ یقین کی کوئی نہ کوئی منزل حاصل کرے۔ اور حتیٰ نماز یقین سکھاتی ہے کہ نماز پڑھو یہاں تک کہ تم یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ اور یقین کی منزل اس طرح ہوتی ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، لو کشفت لی الغطاء مزددت یقینا، کہ میری سامنے سے دنیا کے پردے ہٹا دی جائیں تو علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، ان پہلے سے یقین آ سکتا۔ بس یقین جو ہے وہ پہلی خصوصیت انبیاء میں۔ اور دوسری قناعت کرنا، قانع ہونا، خدا کے دیے اوپر شکر کرنا، لالچ نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، دن رات صحت خراب نہ کرنا کہ مجھے مزید پیسے مل جائیں۔ بعض کا لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تو 12 بجے ڈیوٹی ختم کرنی تھی،
2 بجے کیوں آ رہے؟ کہا نہیں میں آخر میں ٹھہر گیا شاید کوئی اور ٹور مل جائے، کوئی اور جو ہے وہ مل جائے، مجھے گاہک مل جائے۔ نہیں، خدا پر توکل کریں، کوشش کی جائے، اسٹرگل کی جائے، محنت کی جائے، اور اس کے بعد خدا کے حوالے اپنے امور کریں۔ اور ایسا بھی صحیح نہیں ہے کہ گھر سویا رہے انسان اور کہ خود توکل خدا پہ کر رہا ہوں جی، اور پھر مولانا کو بار بار فون کرے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ دعا کریں مجھے کوئی کام مل جائے جی، دعا کریں جی مجھے کوئی نوکری مل جائے، کام کو تم سیکھا کوئی ہے نہیں ہے، محنت تم میں ہے نہیں ہے، ریگولر کام پہ تم جاتے نہیں ہو، خواہ مخواہ چھٹیاں کرتے ہو، وہ کام والا تمہیں فارغ ہی کرے گا نا جی، اس میں مولانا کیا ہے، نبی کا بھی دم نہیں چلے گا جی۔ خدا نے یہ 2 ہاتھ دیے ہیں نا، عقل دی ہے، اس لیے کہ تم نے خود کرنا ہے کچھ۔ وہ بھی مشہور مثال ہوگی کہ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بار بار پیر صاحب کے ساتھ پاس جا رہا تھا، تو پیر صاحب نے کہا یہ تویز سے گزارا نہیں کرنا، خود بھی کچھ حرکت کرنی ہے جی، خود بھی کچھ اسٹرگل کرنی ہے جی، تویز سے صرف کام نہیں چلے گا، نہیں، دعا ہے، التجا ہے۔ یہ کس بات ہے کہ جب آپ نے کوشش کر لی، جب آپ نے اسٹرگل کر لی۔ ایک آدمی 10 دفعہ ڈرائیونگ اسکول میں فیل ہو گیا، لائسنس نہیں رہا، مجھے بار بار فون کر رہا ہے جی مولانا صاحب تسی کچھ کرو، میں کوئی تیری جگہ تیار کے امتحان دوں جی، بھائی تم نے اسٹرگل کرنی ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر اس طرح معاملات ہوتے تو دنیا ٹھپ ہو جاتی، بس مولوی صاحب کو بٹھا لیتے تھانے میں جی، تویز کرے جی، مجرم کو چیک کرے جی، ہاسپٹل میں مولوی صاحب بیٹھ جاتا جی، یہ اتنی محنت کرنے کی، اتنے بجٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یہ کہ پھوکے مار رہا ہے، پھڑ پھڑ کر رہا ہے، پھوکے مار رہا ہے، اسپیکر پہ بھی مار رہا ہے اور مسائل کو حل کر رہا ہے۔ خدا نے دیکھیں نا انسان کو کچھ ایسی خصوصیات کوالٹی دی ہیں، اس سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے۔ خدا نے یہی فرق رکھا ہے انسان اور حیوان میں، اس حیوان کو اس کے موسم کے مطابق اس کو اون دی ہوئی ہے، چمڑی اس کی بنائی ہے، بدن کا ٹیمپریچر بنایا ہے، لیکن انسان کو ایسا نہیں کیا۔ کسی کی ٹوپی آسمان سے نہیں اترے گی، وہ خود خریدے گا بازار سے جی، موٹا کوٹ جو ہے اس نے خود خریدنا ہے، ٹیمپریچر اس نے خود چیک کرنا ہے کہ باہر کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس کے مطابق لباس اس نے خود پہننا ہے، آٹومیٹک نہیں ہے کہ باہر کے ٹیمپریچر کے مطابق اس کے بدن کا ٹیمپریچر خود جو ہے چینج ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی۔ بس اسٹرگل کرنی ہے انسان نے، اور انبیاء نے بھی اسٹرگل کیا، سارے انبیاء پیشہ رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی یہ کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ طبیبوں کا کام کرتے تھے، کوشش کی ہے، اسٹرگل کی ہے، ایک درس چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صبر۔ انبیاء کی ایک اور خصوصیت یہ ہے وہ صبر ہے، مشکلات پر صبر کرنا، برداشت کرنا، واہ ویلا نہ کرنا، اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اور جو آدمی جلد باز ہوتے ہیں، صبر نہیں کرتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ اور کہیں بھی کامیابی کا راز جو ہے صبر ہے۔ آپ کا باس جو ہے، رئیس، شیف بد اخلاق ہے، صبر کرتے ہیں، وہی 2 سال بعد دیکھے گا کہ میری بد اخلاقی کے باوجود یہ آدمی محنت سے کام کر رہا ہے، وہ آپ کو سینے سے لگائے، آپ کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اور ہر آدمی محنتی آدمی کو پسند کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے نکمے آدمی سے بیزار ہے، نکمے آدمی کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ محنتی ہونا، کام والا ہونا، یہ خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ بعض کو لوگ سمجھتے ہیں کام پہ بھی ہم نہ جائیں، اسٹرگل بھی نہ کریں، کوشش بھی نہ کریں، باہر سردی بھی برداشت نہ کریں، تو یہی کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے ہمارے کام کا، ہماری جو ہے پیسے کا، ہماری آمدنی کا۔ ایسا کوئی سلسلہ دنیا میں کہیں بھی کسی قانون میں نہیں۔ اور یہ اس وقت جو قوم میں کامیاب ہے، محنت کی وجہ سے، پنکچولیٹی کی وجہ سے، ریگولر ہونے کی وجہ سے۔ آپ 5 منٹ کہیں لیٹ ہو جائیں تو آپ کو اگلا جو ایکسیپٹ نہیں کرے گا،
ہمارے یہاں جو ہے وہ روٹین بنا لی ہم نے اپنے ملکوں میں. اب وہ بیچارے مجلس والے بھی جو ہے مجبور ہو کر وہ اعلان کرتے ہیں مجلس 6 بجے ہو تو 5 بجے کا اعلان کرتے ہیں. مجلس 7 بجے تو 6 بجے کا اعلان کرتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے وہ اعلان کرتے ہیں. یعنی بنیاد ہی جو ہے وہ دھوکے پر اور چکر پر بن گئی. وہ ایک شادی میں ہم چلے گئے, انہوں نے اعلان کیا تھا 5 بجے, ہم گئے تو میزبان بھی نہیں آیا تھا وہاں, دروازے پر کھڑے ہو گئے. فون کیا, اس نے کہا نہیں 6 بجے پروگرام ہے, احتیاط سے ہم نے اعلان کیا جی کہ 5 بجے کا. جی میں نے کہا سارے لوگ تو اس طرح نہیں ہے نا. اب ہم آ کے کھڑے ہو گئے, کہا آپ انتظار کریں 6 بجے دروازہ کھلے گا. جی ہم نے کیسی شادی اٹینڈ نہیں کرتے, ہم واپس آ گئے جی کہ پیٹ کے لیے وہاں کھڑے رہیں. جی 1 گھنٹہ سردی میں باہر, پھر اس کے علاوہ وہاں وہ پتہ نہیں کس وقت ختم ہوگا پروگرام ان کا. جی پروگرام خاص طور پر یہ ہوتا ہے شروع جو ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوتا اور ختم بھی ٹائم پہ نہیں ہوتا. اعلان کیا ہوا 6 سے 8 پروگرام ہے تو 10 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوتا. تو ایسا سلسلہ رکھیں گے تو کس طرح ہم کامیاب ہوں گے. جی خدا نے دیکھیں نا سورج کے لیے نکلنے کا ٹائم مقرر کیا ہو, اس کے ڈوبنے کا ٹائم مقرر ہے, دوپہر کا ٹائم مقرر ہے. جی ایسا نہیں ہے وہاں پر سورج کا جس دن جی چاہے جس ٹائم پہ طلوع کر رہے. آج اعلان ہوا سورج جو ہے 6:30 بجے تو پاکستانی ٹائم ہے جی نہیں 7:30 سورج طلوع کر لیں گے. جی نہیں, خدا نے یہ دنیا میں سسٹم بنا کر ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. بڑا پیارا جملہ ایک دفعہ میں نے پڑھا, سر سید احمد خان نے لکھا, انہوں نے کہا میری مصروفیت بہت زیادہ ہے, میں سورج کو طلوع ہونے سے روک نہیں سکتا ہوں اور اس کو ڈوبنے سے بھی روک نہیں سکتا ہوں کہ تاکہ میرے کام مکمل ہو جائے, میری نیند مکمل. آج کہوں سورج کو 1 گھنٹہ لیٹ طلوع کر تاکہ میری نیند جو ہے پوری ہو جائے, ایسا نہیں کر سکتا ہوں. لہٰذا مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کروں تاکہ میری کامیابی کا راز ہو. والحلم, انبیاء کی خصوصیت یہ کہ برداشت کرتے ہیں. سختیاں ہوتی تھیں, لوگ اذیت کرتے تھے, زخمی کر دیتے تھے, بعض کا طعن و تشنیع کرتے تھے, الزام لگاتے تھے, لیکن انبیاء برداشت کرتے تھے. اور برداشت جو آدمی کر لیتا ہے نا وہ آدمی کامیاب رہتا ہے. اور جو آدمی ہمیشہ چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے, ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. برداشت بھی کامیابی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. اور انبیاء نے درس دیا ہے. حضرت نوح, حضرت لوط کی بیویاں بد اخلاق ترین بیویاں تھیں لیکن انہوں نے برداشت کیا. حضرت آسیہ بنت مزاحم کے شوہر فرعون بدترین آدمی لیکن انہوں نے تحمل و برداشت کیا. یہ کمال نہیں ہے کہ انسان فوراً بریک کر دے, رشتہ توڑ دے. کمال یہ کہ برداشت کرے اور ساتھ رہے, تحمل کرے. لیکن ہمارے آئمہ نے بعض بیوی ایسی تھی کہ دشمن تھی, امام حسن کی بیوی, لیکن برداشت کیا. اسی طرح امام جواد, امام تقی علیہ السلام کی بیوی ام فاضل جس نے آپ کو زہر دیا, آخر امام کو پتہ تھا کہ امام نے برداشت کیا, تحمل کیا. حسن الخلق, اچھا اخلاق, یہ بھی انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. اخلاق کوشش کرے انسان ہر کسی کے سامنے اچھے طریقے سے بولے اور ہر حالت میں. کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں قوم جو ہے خوش اخلاق ہے بد اخلاق. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی اس کو پیسے دیں گے تو خوش اخلاق ہے یہ, لیکن ان سے پیسے لینے ہو تو پھر بد اخلاق ہے یہ نہیں. ہر حالت میں انسان خوش اخلاق ہو, بلکہ اس کا شیوا بن جائے, اس کی عادت بن جائے خوش اخلاقی. اور خوش اخلاقی اسی طرح اس کا ثواب مل سکتا ہے آپ کو جس طرح نماز کا ثواب ملتا ہے, جس طرح حج کا ثواب ملتا ہے, جس طرح عمرے کا آپ کو ثواب ملتا ہے, بشرطے کہ نیت آپ کی ہے وہ خدا کے لیے ہو, کسی غرض کے لیے نہ ہو, کسی کام کی وجہ سے خوش اخلاقی پیش نہ کر رہے ہوں آپ. اور عام حالات میں, آسائش میں, آسانی میں تو ہر آدمی خوش اخلاق ہو سکتا ہے, لیکن انسان مشکل میں ہو,
مشکلات میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، پھر بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، تو پھر یہ اخلاق معنی رکھتا ہے، اس کی ارزش ہے، اس کی ویلیو ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلوات خالط الناس مخالطۃ ان متم بقوا علیکم وان عشتم عنوا علیکم، کہ لوگوں سے اتنے پیار و محبت سے رہو کہ تم دنیا سے چل بسو تو لوگ تمہارے لیے روئیں، اور اس دنیا میں ہو تو لوگ تمہاری طرف جانے کی رغبت کریں۔ اور کیا؟ والسخا، سخی ہونا انبیاء کی علامت ہے، انبیاء کی خصوصیت ہے۔ والشجاع، بہادر ہونا۔ والتنزہ، پاک صاف ہونا انبیاء کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔